ہی نہیں تب تک ان کی سمجھ میں اسلام آئے گا نہیں۔ اس لیے کہ سوئے ہوئے کو کبھی سمجھایا نہیں جا سکتا ہے، ہر سمجھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جاگتا ہوا ہو تبھی اس کی سمجھ میں کچھ آ سکتا ہے۔ لہذا 40 سال تک انسانیت کو جگایا، جب انسانیت پوری طرح سے بیدار ہو گئی تب اسے نبی نے درس اسلام پڑھایا۔ سمجھ رہے آپ؟ اب جو نبی نے درس انسانیت دیا، جو درس انسانیت دیا اسلام کی شکل میں، وہ درس کیا تھا؟ توجہ فرمائیے گا، درس کیا تھا؟ فتح مکہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ہر دنیاوی امیر، شہنشاہ، بادشاہ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب وہ صاحب اقتدار اور صاحب حکومت ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ آپ اگر عالمی منظر پر نظر رکھتے ہیں تو آپ ضرور میری گفتگو کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ہر صاحب اختیار اور صاحب اقتدار کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات پر کیے گئے تمام مظالم کا انتقام لیتا ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں، یعنی جب وہ کمزور ہے اور اس پر جو مظالم ہو چکے ہوتے ہیں، جب وہ صاحب اختیار اور اقتدار بن جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دشمنوں سے ان مظالم کا انتقام لیتا ہے۔ مگر وہ نبی کہ جو کفار مکہ کے مظالم کی وجہ سے مکے کو چھوڑ کر مدینے چلا گیا تھا، توجہ، مدینے چلا گیا تھا، مدینے میں رہ کر جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور اکثریت بڑھتی گئی اور جب فتح مکہ ہو گیا، تب نبی جب مکے میں داخل ہونے لگے تو مکے کی کیفیت یہ تھی کہ مکے کے سارے دروازے خوف ڈر سے بند ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے اپنے مویشیوں کو بھی، جانوروں کو بھی اپنے گھروں کے اندر بند کر لیا، یہ سوچ کر کہ کل جب محمد کمزور تھے تو ہم نے محمد پر ظلم کیا تھا، آج ہم کمزور ہو گئے ہیں اور محمد طاقتور ہو گئے ہیں تو وہ اس کا بدلہ لیں گے۔ جیسے ہی یہ خبر محمد مصطفیٰ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے اپنا قاصد بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کر مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ مکے کے سارے لوگ امن و امان میں ہیں، میں محمد مصطفیٰ انہیں امان دیتا ہوں، سارے بند کیے ہوئے دروازوں کو کھول دیا جائے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ دار میں مصطفیٰ ہوں، اگر کسی پر کوئی ضرب آ گئی، کوئی آنچ آ گئی یا نقصان پہنچ گیا تو اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ جب محمد کی طرف سے منادی نے مکے کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کیا تو مکے کے سارے دروازے کھل گئے، سارے لوگ استقبال محمد مصطفیٰ میں مکے کی راہوں میں آ کر کھڑے ہو گئے اور محمد اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ داخل ہوتے ہی پہلے خانہ کعبہ کے قریب گئے، کعبے کا طواف کیا، توجہ فرمائیے گا، کعبے کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنو اے اہل مکہ، تم یہ سوچ رہے تھے کہ میں محمد مصطفیٰ ہزاروں کا لشکر لے کر مکے میں اس لیے آ رہا ہوں کہ تاکہ مکے والوں سے انتقام لوں اور ان کے جان و مال کو نقصان پہنچاؤں، تو ایسا نہیں ہے۔ سنو، جو اپنے دشمن سے لشکر کی بنیاد پر انتقام لیتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں، مگر جو اپنے دشمنوں کو معاف کر کے پناہ دیتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے، دیکھیے کتنا موثر اقدام تھا نبی کریم کا کہ مکے کے سارے لوگ حیران ہو گئے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، توجہ، کہ ہم نے پتھر مارے ہیں، کسی نے سوچا ہم نے راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں، کسی نے سوچا کہ ہم نے زبان سے تانے دیے ہیں،
کسی نے سوچا کہ ہم نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، کسی نے سوچا کہ ہم نے محمد کا راستہ روکا تھا۔ یہ سارے لوگ اپنے اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے تھے اب محمد اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ہماری خیر نہیں ہے۔ مگر وہ محمد کے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا تھا، جب اس نے اپنی رحمتوں کی بارش مکے کے سنگ دل بھائی کافروں پر کی ہے، تو عالم یہ تھا کہ اس میں انسانیت کے پودے کو اگا کر ایسا کر دیا کہ وہ لوگ جو اب تک محمد کو نقصان پہنچانے کے لیے گلیوں میں آیا کرتے تھے، اب وہی لوگ محمد کا استقبال کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ انقلاب تھا۔ توجہ، کیا چیز تھی؟ میں سوال کر رہا ہوں تمام تاریخ دانوں سے، تمام تاریخ پڑھنے والوں سے، تمام تاریخ کا جائزہ کرنے والوں سے، تمام تاریخ کا انالائز کرنے والوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ کون سی چیز تھی کہ جس نے ان کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا بغیر کسی چیز کے استعمال کیے ہوئے؟ کون سی چیز تھی کہ جس نے ان کے اندر انقلاب پیدا کیا؟ کہ وہ محمد مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ دیکھیے اخلاق کیا تھا؟ رد عمل اخلاق کے ذریعے۔ آپ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بڑا نفسیاتی جملہ ہے۔ اگر آپ کسی کو ایک تماچا مارے وہ خاموش رہ جائے، پھر دوسرا بھی مارے وہ خاموش رہ جائے، تیسری بار آپ کا ہاتھ خود نہیں اٹھے گا، بھائی کہاں ہے آپ؟ اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ آپ کا ہاتھ خود نہیں اٹھے گا، شرمندہ ہو کر آپ خود اپنی غلطی کا احساس کر کے اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ کیونکہ اس لیے کہ جب مد مقابل کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہ ہو یا رد عمل اس کے برعکس ہو، تو اس کا اثر انسان کے جسم پر نہیں اس کی روح پر پڑا کرتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیے، دیکھیے بہت مشکل مضمون ہے، موضوع بھی بڑا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ کی سماعتوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور تعاون کیا تو میں بہترین نتائج آپ کے حوالے کروں گا، بہترین مضمون آپ کے حوالے کروں گا۔ جب رد عمل اس کے برعکس ہو تو انسان کے جسم پر اثر نہیں بلکہ اس کی روح پر اثر ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ ضربیں لگا کر یا چوٹیں لگا کر انسان سوئے ہوئے انسان کو جگایا جا سکتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ایک انسان اگر بے ہوش ہو، ایک انسان اگر بے ہوش ہو جائے، ہوش میں نہ آ رہا ہو، تو اسے ضربیں لگائی جاتی ہیں کہ تاکہ یہ ہوش میں آ جائے، ہے نا؟ ضربیں لگائی جاتی ہیں تاکہ چوٹ کے ذریعے یہ جاگ جائے اور ہوش میں آ جائے۔ تو جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو ضربیں لگا کر اسے جگایا جاتا ہے، مگر جب انسانیت بے ہوش ہو جائے تو اخلاق کے ذریعے اسے جگایا جاتا ہے۔ بھائی ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہائے ہائے، جب انسان بے ہوش ہو تو ضربے لگا کر اسے ہوش میں لایا جاتا، لیکن جب انسانیت بے ہوش ہو جائے تو اخلاق کے ذریعے اسے ہوش میں لایا جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے سوئے ہوئے انسانوں کو نہیں بلکہ سوئی ہوئی انسانیت کو اپنی اخلاق کی ٹھوکر سے جگایا، اور ایسا جگایا، ایسا بیدار کیا کہ جو محمد کو قتل کرنے کے لیے مکے کی گلی میں ننگی تلوار لے کر گھوم رہا تھا، اب وہی محمد کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اب آپ دیکھیں تو سب سے جو بڑا پیغام اسلام کا کیا ہے؟ انسانیت کا پیغام ہے۔ اسلام نے دعوت انسانیت دی ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت مشکل مقام ہوتا ہے، اپنے دشمن پر کرم کرنا،
ارے یہاں تو لوگ دوستوں پر کرم نہیں کرتے، بھائی کہاں ہے آپ؟ اللہ اکبر، یہاں تو لوگ دوستوں پر کرم نہیں کرتے ہیں، مگر یہاں دشمنوں پر کرم کیا جا رہا ہے۔ کیسے کرم کیا جا رہا ہے؟ فتح مکہ کے بعد جو اسیر ہو کر آئے ہیں، اسیر ہو کر جو آئے ہیں، توجہ فرمائیے گا، تو یہ میرے جملے نہیں، تاریخ کے جملے، کہ رات بھر وہ کراہتے رہے اور ادھر نبی پوری رات اپنے خیمے میں جاگتے رہے۔ ارے بھائی کہاں ہے آپ؟ ایسا محسن انسانیت دیکھا نہیں گیا، ایسا مونس انسانیت دیکھا نہیں گیا، ایسا انسانیت کا ہمدرد دیکھا نہیں گیا۔ بھائی کفار مکہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تڑپ رہے ہیں اور ادھر محمد اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، پوری رات نہیں سوئے۔ جیسی بلال نے اذان دی اور بلال کی آواز اذان مصطفیٰ کے کانوں تک پہنچی، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور فوراً اپنے اصحاب سے کہا جاؤ ان مکے کے کافروں کے ہاتھوں میں جو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے اسے کھول دو، جو پیروں میں زنجیریں بندھی ہے انہیں کھول دو، اور انہیں کھول کر جا کے کہہ دو میں مصطفیٰ انہیں آزاد کرتا ہوں۔ نبی کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ دشمن ہے اور دشمن کو آزاد نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نے جواب دیا تمہیں خبر ہے یہ رات بھر اپنے خیمے میں تڑپتے رہے، میں مصطفیٰ اپنے خیمے میں تڑپتا رہا، نہ رات بھر وہ سوئے ہیں نہ رات بھر میں سویا ہوں۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ میں نے انہیں کافر کی حیثیت سے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے انہیں انسانیت کی نظر سے دیکھا کہ ہے تو کافر مگر کوئی نہ کوئی زاویے سے انسان تو ہے نا۔ تو اسلام نقطۂ نظر انسانیت سے جب کسی کو دیکھتا ہے تو اپنے دشمن کے ہاتھوں سے بھی زنجیروں کو کھلوا دیتا ہے۔ بھئی اندھیرے میں آپ ایسا تصور کریں کہ شب عاشور آپ خیمے امام حسین علیہ السلام میں بیٹھے ہیں اور اسی جذبہ اصرار کے ساتھ مجلس حسین میں بیٹھ کر سارے جملوں کو دامن سماعت میں منظوری عطا کیجئے گا۔ انشاءاللہ میری آواز آپ تک پہنچنے کے لیے کافی ہے، جو یہاں بیٹھے وہاں تک تو انشاءاللہ میں آواز پہنچا ہی لے جاؤں گا مولا کے صدقے سے، ان کے کرم سے۔ دیکھیں میں ایک نتیجے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ زنجیروں کو کھلوا دیا، ہتھکڑیوں کو کھلوا دیا، کہ ان کا کراہنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، ان کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اب وہ سارے کے سارے کفار حیران ہو گئے کہ ہمارے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں محمد نے کھلوا دی، ہمارے پیروں کی بیڑیاں محمد نے کھلوا دی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ انجانے میں ہو گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی صحابی نے اپنی مرضی سے یہ کام انجام دے دیا ہو۔ تو جو ہتھکڑی بیڑی کھول رہا تھا نا، اس سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ تم سے کس نے کہا کہ ہماری ہتھکڑیوں کو کھول دو، ہماری بیڑیوں کو کھول دو؟ توجہ فرمائیے گا، کہ ہمارے کسی رشتہ دار نے کہا، یا ہمارے کسی عزیز نے کہا، یا ہمارے کسی دوست نے کہا، یا ہمارے کسی ہمدرد نے کہا؟ تو ہتھکڑی بیڑی کھولنے والے نے کہا نہیں، جس نے تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھوائی تھی اسی نے کہا کہ ہتھکڑیوں کو کھول دو۔ توجہ فرمائیے گا، ہتھکڑیوں کو کھول دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ محمد نے کھلوائی ہے؟ کہا محمد نے کھلوائی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں جلدی سے محمد کے خیمے تک پہنچا دو اور محمد کے خیمے میں لے کے چلو، اور ہم محمد سے ملنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی محمد مصطفیٰ کے خیمے تک وہ کفار مکہ آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، فوراً قدموں میں گر گئے، قدموں میں گر کے انہوں نے جملہ کہا کہ جو کام بدر و احد کی تلوار نے نہیں کیا وہ آپ کے کردار نے کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، پوری آواز کے ساتھ، جو کام بدر و احد کی تلوار نے نہیں کیا وہ کام آپ کے کردار نے کر دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بدر و احد میں محمد مصطفیٰ سے لڑنے والا
خود سپردگی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے. ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے گا، کلمہ پڑھا دیجئے. نبی نے ایک جملہ کہا، ہائے ہائے، یہ بتاؤ کہ کیا تم اسلام سمجھ کر کلمہ پڑھ رہے ہو؟ ہائے 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 ہائے. بھائی اب اس جملے کی آپ قدر کریں یا نہ کریں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، مگر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ضرور قدر کریں گے. بھئی آپ نے کہا کیا تم اسلام سمجھ کر کلمہ پڑھ رہے ہو یا صرف مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ ہائے 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 ہائے. بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہائے ہائے ہائے. بھئی آمادہ بات پہنچ رہے نہیں آپ تک. کیا تم اسلام کو سمجھ کر کلمہ پڑھ رہے ہو یا صرف مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے سوال کیا، آئے محمد یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اگر اسلام کو سمجھے بغیر کلمہ پڑھو گے تو صرف تمہارا جسم پاک ہوگا، لیکن اسلام کو سمجھ کر کلمہ پڑھو گے تو جیسے جسم پاک ہوگا ویسے ہی روح بھی پاک ہو جائے گی. صلوات پر محمد والے محمد. دونوں میں فرق ہوتا ہے. اگر صرف مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھو گے تو صرف جسم پاک ہوگا، لیکن اگر اسلام کو سمجھ کر کلمہ پڑھو گے نا تو جسم کے ساتھ ہائے ہائے روح بھی پاک ہو جائے گی. اسلام روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا تھا. اسلام روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا تھا. اسلام کی حکمت عملی دیکھیے. اسلام سے پہلے مکے میں کیا تھا؟ توجہ، بہترین نتیجے تک انشاءاللہ لے جاؤں گا اور میری ساری تقریر اسی موضوع کے تحت ہوگی. چاہے آپ اسے منظوری دیں یا نہ دیں یہ آپ کو اختیار ہے، مگر میں فریضہ منبر ضرور ادا کروں گا انشاءاللہ. اس کے ذریعے سے کچھ خاص پیغامات ہیں جو ان مجالس میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. توجہ، کیا تھا؟ کہ کوئی غلام تھا تو کوئی آزاد تھا، کوئی مالک تھا تو کوئی نوکر تھا، کوئی کالا تھا تو کوئی گورا تھا، کوئی ادنا تھا تو کوئی اعلیٰ تھا، کوئی افضل تھا تو کوئی مفضول تھا، کوئی امیر تھا تو کوئی غریب تھا، کوئی چھوٹا تھا تو کوئی بڑا تھا. بھائی یہ سارے امتیازات اسلام آنے سے پہلے تھے. توجہ، یعنی غریب امیر کے برابر میں چل نہیں سکتا تھا، غلام آقا کے برابر بیٹھ نہیں سکتا تھا. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے اسلام کیا ہے، کوئی بھی فقیر کسی امیر کے پہلو میں آ نہیں سکتا تھا، کوئی بھی چھوٹا کسی بڑے کے برابر آ نہیں سکتا تھا، کوئی فقیر کسی امیر کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. جب نبی کی نگاہوں نے مکے کی اس صورتحال کو دیکھا کہ بھائی آزاد کا مقام اور ہے، غلام کا مقام اور ہے، امیر کا مقام اور ہے، غریب کا مقام اور ہے، آقا کا مقام اور ہے، نوکر کا مقام اور ہے، چھوٹے کا مقام اور ہے، بڑے کا مقام اور ہے، ادنا کا مقام اور ہے، اعلیٰ کا مقام اور ہے، افضل کا مقام اور ہے، مفضول کا مقام اور ہے. تو ایک مرتبہ نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار یہ سارے امتیازات مٹیں گے کیسے؟ اے میرے پروردگار میں محمد مصطفیٰ انسانوں کے درمیان یہ تفریق کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا. میرے پروردگار تو بتا وہ کون سی حکمت عملی ہے کہ جس کے ذریعے سے سارے ایک مقام پر آ کر کھڑے ہو جائے. اللہ نے کہا میرے نبی انتظار کر، کچھ دیر اور صبر کر لے، میں وہ بھی مرحلہ تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا. اب فتح مکہ
مکہ کے بعد جب مدینہ آ گئے تب اللہ نے کہا میرے نبی اب اسی مقام پر وہ سارے امتیازات ختم ہو جائیں گے. حکم پروردگار آیا اے میرے نبی تو بلال کو مؤذن مقرر کر اور اسے کہے کہ یہ اذان دے. ہائے ہائے کہاں ہے اذان دے. کل تک یہی بلال تھا جو مکے کے امیروں کی آواز پہ دوڑتا تھا مگر آج یہ بلال اذان دے گا سارے امیر دوڑ کر آئیں گے. اور میرے نبی نماز کو قائم کر اور جب تو نماز قائم کرے گا تو جس صف میں امیر ہوگا اسی میں غریب بھی ہوگا, جس میں مالک ہوگا اسی میں نوکر بھی ہوگا, جس میں آقا ہوگا اسی میں غلام بھی ہوگا, جس میں چھوٹا ہوگا اسی میں بڑا بھی ہوگا, جس میں امیر بھی ہوگا اسی میں غریب بھی ہوگا. جب ایک صف میں سب آ جائیں گے تو اب یہاں سے سارے فرق مٹ جائیں گے, نہ کوئی امیر رہ جائے گا نہ کوئی غریب رہ جائے گا. یہ فلسفہ یہ اسلام ہے. یہ نماز کا فلسفہ سمجھے کیا ہے آپ؟ نماز یہ چند رکوع اور سجود کا نام نہیں ہے. نماز کا جو مقصد و جو فلسفہ ہے, جو روح نماز وہ کیا چیز تھی؟ یہی. اب یہاں پر کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں, کوئی امیر کوئی غریب نہیں, کوئی آقا کوئی غلام نہیں, کوئی مالک کوئی نوکر نہیں, کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں, کوئی ادنا کوئی اعلیٰ نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. توجہ فرمائیے گا, ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر غریب پہلے آ گیا ہے تو وہ آگے کی صف میں ہے. 1 کروڑ پتی اگر بعد میں آیا تو اس کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ غریب سے کہے کہ تم پیچھے آ جاؤ میں آگے جاؤں گا. آئے 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 اگر یہ تم نے کر دیا شریعت کہتی تمہاری نماز بھی باطل ہے, تمہاری عبادت بھی باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے جس کو جو مقام دے دیا ہے کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے چھین لے. بتائیے ہے کسی میں دم؟ 1 کروڑ پتی 1 ارب پتی پیچھے کی صف میں آیا, لیٹ ہو گیا, دیر سے آیا, تو بتائیں ہمارے سامنے علماء کرام تشریف فرمائے کیا ارب پتی یا کروڑ پتی ہونے کی حیثیت سے کیا اسلام نے اسے حق دیا ہے کہ وہ غریب سے کہے تو پیچھے آؤ میں آگے رہوں گا؟ کر سکتا نہیں. اسلام کہہ رہا جہاں بھی آؤ, جہاں بھی جگہ مل جائے وہی خاموشی سے نیت کر کے شریک عبادت ہو جاؤ. اگر تمہارے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ غریب آگے ہے میں پیچھے ہوں, تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. یہ اسلام ہے, یہ اسلام کی روح ہے, یہ اسلام کا فلسفہ ہے. توجہ فرمائیے گا, اسلام اس چیز کے لیے آیا تھا, یعنی اسلام انسانیت کے وقار, انسان کی آبرو اور اس کی عزت کو اجاگر کرنے کے لیے آیا تھا. کچھ نے بھی انسانیت کو بلندی دینے کے لیے آیا تھا. اس لیے اسلام نے یہ بھی قانون بنایا. توجہ, اسلام نے یہ بھی قانون بنایا کہ آپ کہیں سے گزر رہے ہوں, وقت نماز ہو اور آپ نے نماز کی نیت کر لی ہو, ہے نا, اور اتنے میں ایک انسان دریا میں ڈوب رہا ہو اور وہ آپ کو آواز دے رہا ہو, کہاں بیٹھے آپ, ذرا سر اٹھا کر سنا کرے. یہ آل محمد کی سیرت ہے, یہ آل محمد کے اخلاق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, یہ آل محمد کے دیے ہوئے پیغامات ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. اب ایک طرف عبادت ہے, ایک طرف انسانیت ہے. عبادت کہہ رہی مصلی پہ رہو, شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں نماز کو توڑو, جا کر اس کی جان بچاؤ. کہاں ہے آپ؟ توجہ فرمائیے گا. اگر آپ یہ سوچ کر نماز پڑھتے رہے کہ نہیں نماز پہلے ہے وہ بعد میں ہے, اور اگر وہ ڈوب کر مر گیا آپ کی نماز باطل ہے اور اس کے مرنے کے ذمہ دار بھی آپ ہی ٹھہرائے جائیں گے. کیوں گا؟ اس لیے کہ وہ پکار رہا تھا, آپ نے اس کی مدد نہیں کی. اب اگر آپ نے نماز توڑی تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ڈوبتے ہوئے سے پوچھو کہ تو مسلمان ہے یا کافر
کافر ہے تو عیسائی ہے یا یہودی ہے، نہ مذہب پوچھو نہ قبیلہ پوچھو، پہلے اس کی جان بچاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، جان بچاؤ۔ جان بچانے کا حکم دے کر اسلام نے بتایا کہ انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام۔ حیدری یا انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں۔ آپ نے پوچھا یا اسلام کہہ رہا ہے کہ پہلے اس کا مذہب پوچھو پھر بتاؤ؟ اسلام کہہ رہا ہے پہلے اس کی جان بچاؤ، اور جب جان بچاؤ گے نا، توجہ، اور اگر یہ غیر مسلم ہے، جب اس کی جان بچ جائے گی، جب یہ اپنے گھر جائے گا، واقعے کو بیان کرے گا کہ میں ڈوب رہا تھا، ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز توڑ کر میری جان بچائی۔ بھائی کہاں ہے آپ؟ جان بچائی تو اس کے گھر والے، خاندان والے، ان کے دل میں اسلام اور مسلمان کا احترام پیدا ہوگا۔ بھائی کہاں ہے آپ؟ اللہ اکبر، احترام پیدا ہوگا، اور جب احترام پیدا ہو جائے گا نا تو وہی احترام کھینچ کر انہیں دائرہ اسلام میں لے آئے گا۔ وہی احترام کھینچ کر انہیں دائرہ اسلام میں لے آئے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ایسا ہو جائے کہ تم نماز پڑھتے رہو اور ایک انسان ڈوب کر مرتا رہا اور مر گیا، اب نماز پڑھتے رہے، اور بعد میں یہ پتا چلے کہ وہاں ایک بچانے والا مسلمان تھا مگر وہ نماز پڑھتا رہا، اس نے جان نہیں بچائی، تو سچ بتانا کہ وہ اسلام سے نفرت کریں گے یا اسلام سے محبت کریں گے؟ نہیں، تو اسلام نے انسانیت کو ذریعہ بنایا ہے۔ کس لیے؟ اپنے کو سمجھانے کے لیے۔ توجہ، اسی لیے ہر جگہ، ہر مرحلے میں اسلام نے انسانیت کا خیال رکھا۔ توجہ، انسانیت کا خیال کیسے رکھا؟ کہ دیکھو وقت نماز ہے نا، کہاں وضو کر رہے ہو؟ ہاں، مگر یہ خیال رکھنا جو وضو کا پانی ہے نا، اگر بہتا ہوا کسی انسان کے دروازے تک پہنچ گیا اور اس سے اسے اذیت ہو گئی، کہاں ہے بھائی، کہاں ہے؟ اذیت ہو گئی تو تم یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، یہ وضو نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم ایک انسان کو اذیت پہنچا کر اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ خبردار، ایسے مقام پر وضو نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ خبردار، یہ کام نہ کرنا، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ اگر تمہارے وضو کے پانی سے اسے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے ذہن میں خیال کیا آئے گا کہ بھئی نماز خود پڑھ رہا ہے، تکلیف ہمیں دے رہا ہے، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے کہ جس سے ہم پر احسان کر رہا ہے۔ تو اس کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوگا وہ نماز کے خلاف پیدا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے احترام کیا، اس کا خیال کیا، تو پھر اس کی بھی نگاہوں میں آپ کا احترام پیدا ہوگا۔ ہم متوجہ ہو جائے، کسی بھی انسان کی مدد یا ہمدردی یا اس کی نصرت کرنا، یہ نہ سمجھیے گا وہ کوئی انجان ہو یا انجان نہ ہو، آپ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، آپ کا دوست ہو یا دوست نہ ہو، اگر آپ نے اس کی مدد کی، وہ لوگ کافر کیوں نہ ہو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ آپ بھی کافر ہو گئے۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کی اور اگر وہ کافر ہے تو یہ نہ سوچئے گا کہ آپ بھی کافر ہو گئے، یا آپ مسلمان ہو کر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ جس کی مدد کی ہے تو وہ بھی مسلمان ہے۔ آئے بھائی،
توجہ، یہ تصور نہ کرے کہ جس کی مدد کی گئی ہے وہ بھی مسلمان تھا اس لیے مسلمان نے مدد کی. نہیں بھائی، اس نے مسلمان سمجھ کر نہیں، انسان سمجھ کر مدد کی ہے. توجہ فرمائیے گا. تو اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اگر تاریخ میں علی نے کبھی کسی کی مدد کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ صاحب ایمان سمجھ کے مدد کی ہے علی نے، بلکہ انسان سمجھ کے کی ہے. صلوات پر محمد والے محمد. ہائے ہائے. اللہم صلی علی. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میرا دل رکھنے کے لیے نہ بولیے گا، حوصلہ افزائی کے لیے بھی نہ بولیے گا. اگر بات میں حقانیت و صداقت ہو، بات میں دم ہو تو اپنے لبوں کو جنبش دیجیے گا، نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا. اسلام اور انسانیت، توجہ فرمائیے گا، جس میں انسانیت نہیں ہوتی، جس میں انسانیت نہیں ہوتی اس میں ایمان بھی نہیں ہوتا. یہ بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت. اگر اسلام نے ہر مرحلے میں انسانیت کا پاس و لحاظ رکھا ہے، چاہے وہ بزم ہو یا رزم، توجہ، چاہے وہ سفر ہو یا حضر، چاہے وہ گھر ہو یا میدان جنگ، ہر جگہ انسانیت کا پاس و لحاظ رکھا ہے. توجہ، اور یہ پاس و لحاظ ہی تھا انسانیت کا کہ جنگ خندق میں جب علی نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا نا تو اس کی بہن نے اپنے بھائی کی میت پر بجائے نوحہ پڑھنے کے علی کا قصیدہ پڑھا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. دیکھیے بڑا جملہ میں نے ایک پس منظر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ پس منظر ذہنوں میں ہوگا. قسم خدا کے مجھے بڑا یقین تھا کہ اس جملے کی قدر کریں گے آپ. یہ انسانیت کا پاس و لحاظ ہی تھا کہ جنگ خندق میں بھائی عمرو بن عبدود کی بہن نے اپنی بھائی کی میت پر نوحہ پڑھنے کے بجائے علی کا قصیدہ پڑھا اور یہ جملہ کہا، اے میرے بھائی میں تیری میت پر ضرور روتی مگر اس لیے نہیں روں گی کہ تیرا قاتل کوئی مرد کریم تھا. نعرہ حیدری. یہ دیکھیے یہ ہے اسلام کہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابل میں بھی اسے قتل کرتے ہوئے بھی علی نے دامن انسانیت کو ایک لمحے کے لیے چھوڑا نہیں. اور یہی سبب تھا کہ جس بہن کو بھائی کی میت پہ رونا چاہیے تھا وہ علی کا قصیدہ پڑھ رہی کہ تیرا قاتل کوئی مرد کریم. توجہ، اور یہی نہیں، ایک دوسری جنگ بھی ہے، بہت مشکل کام ہے مگر علی نے اسے آسان بنایا. علی کے مقابل میں دشمن ہے، علی پہ حملہ کر رہا ہے. علی نے صرف اپنی سپر سے اس کی تلوار کو روکا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور ٹوٹ کر زمین پر گر گئی. علی نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا. ارے کہاں ہے بھائی، ذرا مخاطب رہے.
یا میں کل سے موضوع بدل دوں؟ اگر آپ کی خاموشیوں کی نظر یہ میری محنت ہو رہی ہو تو میں کل سے موضوع بدل سکتا ہوں. آپ میرے لب و لہجے سے پوری طرح سے آشنا ہے. میں وہ بھی مجلس سے پڑھ سکتا ہوں, ویسی بھی تقریر کر سکتا ہوں کہ یہ فلک شگاف نعرے یہاں سے لگیں گے اور شور و غل بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے, الحمدللہ خدا نے وہ بھی ہنر دیا ہے, مگر میں مضمون آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ادھر اس کی تلوار ٹوٹی, ادھر علی نے اپنی تلوار کو نام میں رکھ لیا کہ نہتے ہونے کی وجہ سے کہیں وہ میری تلوار سے ڈر نہ جائے. بھائی اللہ اکبر, خوف زدہ نہ ہو جائے. علی نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا. اب وہ کہتا ہے یا علی میری تلوار تو گر گئی, تمہارے پاس تلوار ہے, توجہ, اور میں نے سنا ہے کہ تم بڑے کریم ہو, بڑے سخی ہو. کہا بے شک, کہ میں نہتا ہوں. اسلام نہتے پر حملہ کرنے سے منع کرتا ہے. ہائے 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 ہائے, ارے کاش اسلام کا یہی پیغام لوگوں نے سمجھ لیا ہوتا. نعرہ حیدری. کاش لوگوں نے اسلام کا یہی پیغام سمجھ لیا ہوتا. اسلام نہتے پر حملہ کرنے کو منع کرتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ علی سے کہہ رہا ہے. میرے مولا نے مسکرا کے کہا بے شک میرا اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ یا علی اپنی تلوار میرے حوالے کرو, مقابلے پہ آ جاؤ. اب آپ دیکھیں علی کو خدا کی ذات پر یقین کتنا تھا. اللہ اکبر. بھائی کوئی بھی مجاہد و سپاہی میدان میں اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر اپنی تلوار کسی کے حوالے نہیں کرتا. بھائی کہاں ہے, اپنی تلوار کسی کے حوالے نہیں کرتا. مگر یہ علی کا حوصلہ تھا, یہ علی کی ہمت تھی, یہ علی کی جرأت تھی, یہ علی کا کلیجہ تھا, یہ علی کا جگر تھا کہ صاحب ذوالفقار نے ذوالفقار کو بے نیام کیا, دشمن کے سامنے زمین پر ڈال دیا اور کہا جا تو بھی یاد کرے گا کہ تیرا بھی سابقہ عرب کے کسی ایک عظیم سورما سے ہوا تھا, جا تو بھی یاد رکھے گا. علی نے تلوار زمین پہ پھینکی. خدا کی ذات پر یقین و توکل اتنا تھا کہ جیسی تلوار زمین پہ پھینکی نا, دشمن اپنے رہوار سے زمین پہ اترا. اترنے کے بعد اکڑتا ہوا مسکراتا ہوا علی سے کہہ رہا ہے اے علی میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تم بہت بڑے عقل مند, بڑے ہوشیار, بڑے دانش مند ہوگے, مگر ایسا نہیں نکلا. کہا کیوں؟ کہ عرب کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی عرب کا سورما کبھی اپنی تلوار کسی سورما کے حوالے نہیں کرتا, اور تم نے تلوار پھینک دی. میرے مولا نے کہا کہ تلوار کے قریب تو جا, تلوار کو اٹھا کے تو بتا, تجھے خبر نہیں ہے, تجھے خبر نہیں ہے, تلوار کو اٹھا کے تو بتا. اب جو جھکا ذوالفقار پہ ہاتھ رکھے, اٹھانا چاہا, پوری طاقت کو لگا دیا, اٹھانا تو دور کی بات ذوالفقار کو ہلا نہ سکا. اللہ صلی اللہ, توجہ فرما رہے, ہلا نہ سکا. کہنے لگا, چیختے ہوئے کہنے لگا یا علی میری کلائیاں ٹوٹ رہی ہے, میرا بازو اکھڑ رہا ہے, میرے ہاتھ کی رگیں رک رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے رفتار خون رک جا رہی ہے. یہ تلوار ہے یا کوئی پہاڑ ہے؟ ہائے ہائے ہائے, یہ تلوار ہے یا کوئی پہاڑ ہے؟ تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ سن لے, اگر دل میں علی جیسا یقین آ جائے تو انسان تلوار کیا پہاڑ کو بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا سکتا ہے. اگر علی جیسا دل میں یقین ہو تو یہ تلوار کیا انسان پہاڑ بھی اٹھا سکتا ہے. اگر تو اٹھا سکتا ہے تو اٹھا کے بتا. اس نے کہا میں اٹھا نہیں سکتا. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا تو پوچھے گا نہیں کہ کیوں؟ کہ یا علی کیوں؟ کہ اس لیے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے
کہ وہ ذوالفقار جو بجلی کی طرح فضاؤں میں کودتی ہوئی دشمن کے سر پہ گر کے اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، وہ کمال ذوالفقار کا کمال ہے؟ نہیں، کمال ذوالفقار کا نہیں، علی کے ہاتھوں کا ہے۔ نعرہ حیدری! کمال علی کے ہاتھوں کا ہے، ذوالفقار کا نہیں۔ ہاتھ چاہیے نہیں، ہیرے کی آبرو کے لیے رات چاہیے، خالق کو جو پسند ہو وہ بات چاہیے۔ دست علی میں آ کے کہا ذوالفقار نے تلوار کاٹ دی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ علی کا ہاتھ تھا، دشمن شرمندہ ہو گیا۔ علی نے کہا سن، میں کبھی کسی نہتے پر حملہ نہیں کرتا۔ سنے دوستو، انسانیت کیا چیز ہوتی، کبھی کسی نہتے پر حملہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اگر نہتا دشمن ہو؟ کہا بے وقوف، دشمن پر ہی تو حملہ ہوتا ہے، لیکن اگر دشمن بھی نہتا ہو تو میں اتنی انسانیت کا خیال رکھتا ہوں۔ بھائی کہا ہے کہ اگر دشمن بھی نہتا ہو تو اتنی انسانیت کا خیال رکھتا ہوں کہ میں اس پر حملہ نہیں کرتا۔ توجہ! کہا پھر کم از کم اسیر تو کر سکتے ہو؟ کہا میں کسی لاچار کو اسیر نہیں کرتا۔ ارے بھائی کہاں ہے؟ تھوڑا سا حوصلہ بڑھائے۔ میں کسی لاچار و مجبور کو اسیر نہیں کرتا۔ جا، اگر جان بچا سکتا ہے تو واپس چلا جا۔ کہتا یا علی، یہ تمہارا اپنا ذاتی فعل ہے، تمہاری اسلام کا اصول ہے؟ کہ یہی تو غلطی تو نے کر دی کہ تو نے علی کو اور اسلام کو الگ الگ سمجھا۔ نعرہ حیدری! تو نے علی کو اور اسلام کو الگ الگ سمجھا۔ کاش کہ یہ سمجھتا کہ علی ہی اسلام ہے اور اسلام ہی علی ہے۔ علی اور اسلام دو الگ چیزیں نہیں آئے۔ قسم خدا کی، میدان سے واپس نہیں گیا، وہیں پہ علی کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ اب آپ دیکھیں، بغیر تلوار چلائے علی نے جنگ اپنی انسانیت سے جیت لی، اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جو علی سے لڑنے آیا تھا، اب وہی کلمہ پڑھ کر علی کی طرف سے لڑنے جا رہا ہے۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت کا انقلاب۔ تو کسی بھی مرحلے میں اسلام نے انسانیت کو چھوڑا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، میرے نوجوان سماعتیں یہاں پر ہیں، مجھے اپنی گفتگو سے زیادہ نوجوانوں کی سماعتوں پر بھروسہ اور یقین ہے، اور اسی یقین کے ساتھ اور سہارے یہ جملہ اپنے نوجوان بھائیوں کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ سماج میں مسلمان کتنے ہیں، کمال یہ ہے کہ سماج میں انسان کتنے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے! توجہ! یہ کبھی نہ سوچنا کہ مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے۔ اکثریت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، نہ اکثریت پر کبھی ناز کرنا۔ توجہ! تاریخی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بھائی آپ دیکھیں، سن 61 ہجری میں مسلمان تو بہت تھے مگر انسان صرف 72۔ ہائے ہائے ہائے! بھائی دیکھیں، سن 61 ہجری میں مسلمان تو بہت تھے مگر انسان صرف 72 دے۔ توجہ! 72 انسان لاکھوں مسلمانوں کے مقابلے میں 72 کامیاب ہوئے، جو لاکھ تھے وہ ناکام ہوئے۔ جملہ کہوں، مسلمان ناکام ہوئے، انسان کامیاب ہوئے۔ تو جو
اسلام کو انسانیت کے ساتھ رکھتے تھے وہی کامیاب نظر آئے، مگر جنہوں نے صرف اسلام کا دامن تھاما، انسانیت کا دامن چھوڑا، وہ ناکام ہو گئے۔ اور حسین کربلا میں انسانیت کا درس دینے ہی آئے تھے، توجہ فرمائیے گا، انسانیت سکھانے ہی آئے تھے۔ نہیں تو حسین اگر چاہتے تو کربلا کے مقتل میں کیا نہیں کر سکتے تھے۔ حسین کسی مجبور و بے بس شخصیت کا نام نہیں تھا، حسین صاحب اختیار کا نام تھا، جو مملکت ممکنات کا اکیلا تاجدار تھا، وہ حسین تھا، جو عالم امکان پر پوری حکومت رکھتا تھا۔ اگر حسین چاہتا اپنی انگشت مبارک کے اشارے پر زمین کربلا کو اٹھا لیتا، اگر حسین چاہتا تو ایک اشارے پر آسمان کو زمین پر اتار لیتا، اگر حسین چاہتا تو حدت آفتاب کو اپنی ایک سانس میں سمو لیتا، اگر حسین چاہتا تو فضائے کربلا میں برستے ہوئی تیروں سے پانی کی بارش کروا لیتا، اگر حسین چاہتا تو کربلا کے ہر ذرے سے پانی کے چشمے پھوٹ جاتے، اگر حسین چاہتا تو شمر کے خنجر سے بھی پانی نکل جاتا۔ حسین اس صاحب اختیار کا نام تھا جو شہزادہ کوثر بھی تھا، وارث زمزم بھی تھا، پوری کائنات کا دریا جس کے قدموں کی ٹھوکر میں تھا۔ حسین وہ تھا کہ اکیلا پوری کائنات کو پانی پلا سکتا تھا، مگر حسین نے درس انسانیت دیا، حسین نے درس اخلاق دیا، حسین نے انسانیت کو بتایا۔ حسین خود تو پیاسے رہے مگر انسانیت کو سیراب کرتے رہے۔ حسین نے انسانیت کو اتنا سیراب کر دیا ہے، اتنا سیراب کر دیا ہے کہ صدیاں گزر گئی، انسان تو پیاسا نظر آتا ہے مگر انسانیت پیاسی نہیں نظر آتی۔ لبیک یا لبیک یا یہ جس نے اپنے جگر کے لہو سے انسانیت کی تشنگی مٹھائی، انسانیت کو سیراب کیا، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور قسم خدا کی یہ حسینیت اور مقصد حسینیت حدود کربلا میں دم توڑ کر رہ جاتا اگر بعد حسین، حسین کا وارث، حسین کا لال، حسین کا بیٹا سید سجاد نہ ہوتا۔ کاروان انسانیت کا میر کارواں سید سجاد کہ جس نے اپنے چھالوں سے راہ کوفہ اور شام کے کانٹوں کی پیاس بجھائی۔ اللہ، انسانیت کو ہر قدم پر سید سجاد نے سیراب کیا ہے۔ میں ایک نفسیاتی جملہ پڑھوں گا، جس کی آنکھوں میں نمی ہے وہ آنکھیں ضرور روئیں گی، جن کی آنکھیں خشک نہیں ہیں ان آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا ضرور بہے گا۔ سید سجاد سے پوچھا گیا، میرے مولا ذرا یہ بتائیے وہ کون سی منزل تھی جہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو درد ہوا، سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی، نفسیاتی تکلیف کا سامنا سب سے زیادہ کہاں کرنا پڑا؟ عزادار جملہ سنیں گے تو میرے بیمار امام نے کہا، اے سوالی تو نے میرے جگر کے زخم کو تازہ کر دیا ہے، میں کن لفظوں میں اس مصیبت کو بیان کروں، اس لیے کہ ناقابل بیان ہے۔ سوالی نے کہا مولا ذرا بتائیں تاکہ احساس غم میں اضافہ ہو جائے۔ تو میرے مولا نے کہا، اے سوالی سن لے، جب ہمارا یہ قافلہ کربلا سے کوفے سے شام کی طرف چلا ہے نا، تو شام کی راہ میں
ہر قدم پر شمر ملعون میری بہن سکینہ کو کبھی تماچے مارتا تھا تو کبھی تازیانے لگاتا تھا۔ اے سوالی، جب جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے نا تو میری بہن مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتی تھی۔ اے بھیا سید سجاد، شمر مجھے تماچے مار رہا ہے، قسم خدا کہ کسی کا چھوٹا بھائی کیوں نہ ہو، بہن اس کا ہاتھ پکڑ کر ارے کہیں بھی نکل جاتی ہے اس بھروسے سے کہ میرا بھائی میرے ساتھ میں ہے۔ مگر ہائے رے سید سجاد، ہائے سکینہ، جب جب شمر تماچے مارتا تھا بہن میری طرف مڑ کے دیکھتی تھی اور کہتی تھی بھیا سید سجاد مجھے شمر کے ظلم سے بچا لو، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑی، میں سید سجاد تڑپ تڑپ کر رہ جاتا تھا مگر اپنی بہن کی مدد نہیں کر پاتا تھا۔ وہ مرحلہ سید سجاد کے لیے بڑا سخت ترین مرحلہ تھا۔ عزادار اس کے بعد سوالی کہتا مولا اور کا سنو، تمام بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا تھا مگر بچوں کو پشتے ناکہ پر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ جب ناکے چلتے تھے اور رسیاں ڈھیلی ہوتی تھی تو بچے زمین پر گر کر ناکوں کے قدموں سے کچلتے تھے۔ ارے جب ناکوں کے قدم کم سن بچوں کے سینے پہ پڑتے تھے ان کی چیخیں نکلتی تھی۔ اے بھیا سید سجاد، میں اپنی آنکھوں سے انہیں ناکوں سے کچلتا ہوا دیکھتا رہا مگر انہیں بچا نہیں سکا۔ یہ وہ زخم ہے جو سید سجاد کے آج تک مندمل ہے۔ آزادار و آخری جملہ مصائب کا زحمت تمام کر رہا ہوں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب اس کے بعد سوالی کہتا مولا اب اس کے بعد جو سخت ترین منزل تھی وہ کیا تھی؟ کہ سنو، جب ہم کربلا سے چلے تھے نا تو ہمارے ساتھ 32 بچے تھے۔ اللہ اکبر! عزادارو، اللہ جانے یہ جملہ آپ برداشت کر پائیں گے یا نہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے، میرا بیمار امام کہتا ہے جب ہم کربلا سے چلے تھے تو ہمارے ساتھ 32 بچے تھے مگر شام پہنچنے تک میرے پاس 2 بچے بچے، ایک سکینہ، ایک میرا لال باقر۔ 30 بچے راہ شام میں ناکوں کے قدموں سے کچل کچل کر جہاں بحق ہو گئے۔ سید سجاد کہتے ہیں اب اس کے بعد جو سخت مرحلہ تھا وہ یہ کہ جب قافلہ بازار شام میں پہنچا ہے نا تو تماشائیوں کا ہجوم اتنا تھا کہ تماشائیوں کا مجمع سیدانیوں کے ناکے سے ٹکرانے لگا۔ اللہ اکبر! ناکوں سے ٹکرانے لگا۔ میں نے ایسے عالم میں اپنی پھوپھی اماں زینب کو دیکھا، غیرتوں کا پیکار، عصمت فاطمہ کی وارث، ارے غیرت مریم کی وارث زینب میں نے دیکھا جو کربلا سے یہاں تک ہمیشہ مجھے سہارا دیتی ہوئی آئی۔ وہ زینب پشت ناکہ پہ کانپنے لگی۔ میں نے کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ کہا میرے لال تو دیکھ نہیں رہا ہے عباس کی بہن تماشائیوں کے ہجوم میں کھڑی ہے، مجمع ناکے سے ٹکرا رہا ہے، منادی ندا کر رہا ہے ہاذہی زینبون ہاذہی ام کلثوم۔ اے میرے لال، غیرتوں کی پیکر کس طرح سے زندہ رہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رما لے، جناب فاطمہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس و سامعین مجلس
و بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہوں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہوں، انہیں حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ جو زائرین امام حسین علیہ السلام اس وقت سفر زیارت پر ہیں، پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے علماء اعلام کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ ہمارے امام کو ہمارے اعمال و افعال سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے بار دیگر التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید افتخار حیدر و سید محمد مطلب و جملہ مومنین و مومنات کے ارواح کو اصال